بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سچ تو سنو ٹی وی میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگ کی جسے لوگ دیوانہ کہتے تھے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے ایک ولی اور دانا شخص تھے۔ ان کا نام تھا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں بہلول دانا رہا کرتے تھے۔ وہ دنیا کی شان و شوکت سے دور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے، مگر ان کی ایک ایک بات میں حکمت اور اللہ کی یاد ہوتی تھی۔ آج ہم ان کے مشہور واقعے کی بات کریں گے جس کا عنوان ہے جنت خریدنا۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی دولت، سلطنت اور محلات کتنے بے وقت ہیں، جبکہ آخرت کی ایک چھوٹی سی چیز کتنی قیمتی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گیلی ریت سے چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا رہے تھے، بناتے اور پھر خود ہی مسمار کر دیتے۔ خلیفہ ہارون رشید کی پیاری بیگم ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں بہلول دانا کا یہ کام عجیب لگا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیچے اتریں اور دریا کے کنارے بہلول کے پاس آ پہنچیں۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا، اے بہلول، تم کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم بیچ دو گے؟ بہلول دانا نے فوراً کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا، ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ جواب دیا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی اور ایک نیک خاتون تھیں، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم دے دیے جائیں۔ پیسے ملنے کے بعد بہلول دانا نے ایک لکڑی اٹھائی، ریت کے ایک گھرونڈے کے گرد لکیر کھینچتے ہوئے بولا، میں نے جنت کا یہ محل 3 درہم کے بدلے ملکہ زبیدہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کے ایک ولی کی زبان سے نکلا یہ سودا قبول ہو گیا ہوگا۔ شام کو جب خلیفہ ہارون رشید محل میں آئے تو ملکہ زبیدہ نے پورا واقعہ سنایا۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے زبیدہ، بہلول نے تمہیں بیوقوف بنا لیا، 3 درہم دے کر ریت کا گھرونڈا خرید لیا۔ مگر ملکہ خاموش رہیں۔ انہیں یقین تھا کہ بہلول دانا مال و دولت کے لالچی نہیں ہے۔ رات کو خلیفہ ہارون رشید نماز تہجد پڑھ کر سوئے۔ خواب میں انہیں جنت کے خوبصورت مناظر دکھائے گئے، باغات، آبشار، مرغزار اور شاندار محلات۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرخ یاقوت والے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ خلیفہ نے سوچا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے، میں اندر جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے، دربان نے انہیں روک لیا اور کہا، یہاں کا قانون مختلف ہے، جس کا نام محل پر لکھا ہے صرف وہی اندر جا سکتا ہے، آپ کو اجازت نہیں۔ خلیفہ حیران رہ گئے۔ دربان نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ ہارون رشید ساری رات کروٹ بدلتے رہے۔ انہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہلول دانا کی زبان سے زبیدہ کے حق میں دعا قبول فرما لی ہے۔ اگلی شام خلیفہ خود بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے۔ بہلول دانا پھر سے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ خلیفہ نے پوچھا، اے بہلول، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تم انہیں بیچو گے؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ خلیفہ نے پوچھا، ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، آدھی سلطنت۔ ہارون رشید حیران ہو گئے اور بولے، کل تو آپ نے زبیدہ کو 3 درہم میں دیا تھا اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے مسکراتے ہوئے کہا، خلیفہ، کل معاملہ بن دیکھے تھا، آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔
یعنی جب خلیفہ نے جنت کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تو اس کی قیمت بھی بڑھ گئی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید عاجزی سے بہلول کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے، حضرت میری ساری سلطنت لے لیں، مجھے بس ایک محل دے دیں۔ بہلول دانا نے خلیفہ کی یہ عاجزی دیکھی تو فرمایا، خلیفہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی جنت کے ایک محل کے سامنے بے وقت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی دعا اور برکت سے معمولی سی چیز بھی آخرت میں بہت بڑا خزانہ بن سکتی ہے۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو، اللہ اسے آخرت میں عزت دیتا ہے۔ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت پاتی ہے، جیسے ملکہ زبیدہ نے کیا۔ بہلول دانا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصلی دولت ایمان، تقوی اور آخرت کی تیاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسلامی کہانیاں اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک محل